اگر اس اذان کے لفظ کو اللہ اکبر کو سننے کے بعد بھی اگر تو دکان پہ بیٹھا رہا, اگر تو کھیت جوتتا رہا, اگر تو کپڑا بیچتا رہا اور مسجد کی طرف نہیں گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا. اب اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کو ایک بار نہیں دو بار کہا جا رہا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہ جملے پھر کہے جا رہے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں غور سے سن لو, اگر تم نے نہ سنا ہو پھر سے سن لو, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اے زمین کے سینے کو چیر کر, زمین کی چھاتی کو چیر کر اس میں دانا ڈالنے والے, دھان بونے والے, گیہوں بونے والے, جو بونے والے, گنا بونے والے, ہل چلانے والے, تیرے کانوں میں یہ آواز جا رہی, اللہ سب سے بڑا ہے. اب تو اپنے دل سے فیصلہ کر کے اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں. اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو تو اپنی کھیتی کرنا چھوڑ دے. اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو زمین کی چھاتی چیر کر اس میں دانا ڈالنا چھوڑ دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو ہل چلانا چھوڑ دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو چائے کی دکان بند کر دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو اپنے کرانہ مرچینٹ کی دکان کو تو بند کر دے. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو آئے موبائل کی دکانوں پر بیٹھنے والوں موبائل کی دکان بند کر دو, کپڑا بیچنے والوں کپڑا بیچنا بند کر دو, آئے اپنے بزنس کرنے والوں اپنے بزنس کو بند کر دو, اپنے کاروبار چلانے والوں کاروبار کو بند کر دو. اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اس بات کا ثبوت دو کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. ہم چھوٹے, ہماری دکان چھوٹی ہے, ہمارا کاروبار چھوٹا ہے, ہمارا بزنس چھوٹا ہے, ہمارا کھیت چھوٹا ہے. اگر اس اذان کے لفظ کو اللہ اکبر کو سننے کے بعد بھی اگر تو دکان پہ بیٹھا رہا, اگر تو کھیت جوتتا رہا, اگر تو کپڑا بیچتا رہا اور مسجد کی طرف نہیں گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا. تو نے اپنی دکان کو اللہ سے بڑا مانا, تو نے اپنے کھیت کو اللہ سے بڑا مانا, تو نے اپنے کاروبار کو اللہ سے بڑا مانا, تو نے ہل چلانے کو اللہ سے بڑا مانا, تو نے کرانہ کی دکان کو سب سے بڑا مانا, تو نے اپنے گھر کو سب سے بڑا جانا, تو نے اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے بڑا جانا. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے, اس لیے اکبر کہا, اکبر. اذان میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر, اللہ بڑا ہے. کبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا. عظیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ عظیم, اللہ بڑا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر, اللہ بڑا ہے. لیکن نہ کبیر کہا جا رہا ہے, نہ عظیم کہا جا رہا ہے, بلکہ اکبر کہا جا رہا ہے, جس کا معنی ہوتا سب سے بڑا. اللہ اکبر, اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تمہاری دکانوں سے, تمہارے مکانوں سے, تمہارے کھیتوں سے, تمہارے بزنس سے, تمہارے آفسوں سے, تمہاری سرکاری نوکریوں سے سب سے بڑا ہے اللہ. مولانا صاحب جس آدمی کے یہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں چھٹی نہیں دیتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم گھر پہ آنے کے بعد پھر ہم صبح سے لے کے شام تک کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. سن لو, ہر وہ بزنس, ہر وہ سروس, ہر وہ نوکری اسلام کی نظر میں اور شریعت میں حرام ہے جو آپ کو آپ کے نماز کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے. اسلام کی نظر میں وہ نوکری حرام ہے, اسلام کی درشٹی میں وہ سروس حرام ہے, شریعت کی روشنی میں وہ گورنمنٹ کی جاب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے. اگر کوئی سرکاری سروس یا پرائیویٹ جاب اگر آپ کو
آپ کے اول وقت میں یا آپ کو نماز کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کے لیے وہ سروس حرام ہے، وہ نوکری حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے جو آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وہ کمائی بھی حرام ہے اور وہ بزنس بھی حرام ہے۔ اب مت پوچھنا مولانا صاحب فلاں جگہ نوکری کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اس جملے میں سب آ گیا ہے۔ ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ جاب حرام ہے اذان کے وقت، نماز کے وقت، جس سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا آپ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، حرام ہے۔ دکان پر زیادہ کسٹمر آئے، بھیڑ لگی ہے، لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کسٹمر کو چھوڑنا پڑے گا اور نماز کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو، نماز قائم کرو کہا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو وقت پہ پڑھو، اس کے اصول پر پڑھو، اس کے ضابطوں پر پڑھو، نبی کے طریقے پر پڑھو، اور نبی نے جو وقت بتایا اس وقت پر پڑھو۔ بعد میں تو پڑھ ہی لوگے، شام کو اکٹھی بھی پڑھ لوگے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی اذان ہوئی بند کرو دکان اور جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، چاہے 20 کسٹمر ہی تمہاری دکان پر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صاحب بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر تو آپ نے کاروبار کو بڑا سمجھ لیا، پھر تو آپ نے دکان کو بڑا سمجھ لیا، پھر آپ نے اللہ کو بڑا کہاں سمجھا؟ پھر آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ نماز کے لیے اذان۔ ابھی نہیں کہا گیا نماز پڑھنے آؤ، ابھی یہ کہا گیا نماز پڑھنے بعد میں آنا۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اذان کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون اللہ کو بڑا مان رہا ہے اور کون اللہ کو بڑا نہیں مان رہا۔ اذان کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے۔ اس جملے کو بار بار 2 بار کہا جا رہا ہے اور پھر 2 بار اور کہہ کر 4 بار کہا جا رہا ہے۔ پوری اذان اٹھا لو، 4 بار کوئی جملہ نہیں کہا گیا، سب سے پہلے یہی جملہ 4 بار کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئے کاروبار میں مصروف رہنے والوں، آئے کھیتوں میں مصروف رہنے والوں، آئے آفیسز میں بزی رہنے والوں، ہائے سرکاری اور پرائیویٹ جاب میں مشغول رہنے والوں، ہائے دکانوں میں مصروف رہنے والوں، اپنے اپنے گھروں میں بزی رہنے والوں، دوبارہ پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا۔ اللہ اکبر اصل میں اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ من کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سائلنٹ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ہے۔ اذان پوری کیا ہے؟ اللہ اکبر کا پورا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت سلو بول رہا ہوں، ابھی سپیڈ بڑھے گی میری، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے۔ اذان کا صحیح جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، لیکن من کل شیء نہیں بولا جاتا ہے، لیکن وہ دل میں رہتا ہے۔ من کل شیء کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز سے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن من کل شیء بولا نہیں جائے گا۔ جیسے انگلش میں نائف کس کو کہتے ہیں؟ چاقو کو۔ نائف کے معنی چاقو، لیکن کہ لکھا جاتا ہے بولا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ رہتا ہے۔ نی مانی گھٹنا،
इंग्लिश में नी मानी घुटना, लेकिन के लिखा होता है लेकिन बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ऐसी अरबी जबान में आजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शै, मिन कुल्ल शै। न लिखा जाएगा न बोला जाएगा, लेकिन दिल में माना जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतों में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो, दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप बैठो मैं अभी आता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके? अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, घर से जो लोग वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वुजू बनाता है और वो घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वुजू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें, तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वुजू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है। अब जो लोग मस्जिद में आ गए, अब उनको कहा जा रहा है, जो लोग घरों में हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। अब जो लोग अजान के ये पहला जुमला सुनकर घरों में वुजू बनाकर निकल रहे हैं, उनसे अब कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आने से पहले इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हो नमाज पढ़ने, तो याद रखो ये नमाज तुम्हारी अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए? अल्लाह माबूद है, उसी के लिए नमाज होनी चाहिए। अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, यानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब बाप के डर से नमाज पढ़ने बहुत से लोग आते हैं, अब्बा मेरे डांटेंगे नमाज पढ़ लो। मदरसे के बच्चे, अरे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई, नहीं तो टीचर मारेगा, वो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जुमे में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि पूरे हफ्ते तो आए नहीं, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले समाज के लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो जो लोग इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो समझ लें कि उनकी इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने आना है, मस्जिद में आना है, इबादत के लिए आना है, नमाज के लिए, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर ये इबादत अल्लाह के लिए करने नहीं जा रहे हो तो अपने घरों में रहो। अगर मोहल्ले वालों के डर से जा रहे हो तो मत जाओ, अगर उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर मोहल्ले और समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो।
اور اگر جا رہے ہو تو اللہ کو سب سے بڑا مان کر جاؤ، اور عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے جاؤ، کسی غیر کا اس میں نام نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر تم اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے جا رہے ہو اور تم نے دل میں ٹھان لیا کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں، تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی، اپنے منمانی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی پڑی نہیں۔ اگر منمانے طریقے پر نماز پڑھنا ہے تو مت آؤ، اب اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گی۔ ظہر میں کتنی نماز؟ جتنی نبی نے بتائی۔ عصر میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ مغرب میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ تراویح کتنی پڑھیں؟ 20 یا 8؟ نہ تیری 8 نہ میری 20، جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو، وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو، وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا۔ جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب۔ تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو۔ جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں۔ مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک۔ اب یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ 3 چیزیں، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے، نبی کے طریقے پر، نبی نے جیسے بتایا ہے